ناظرین، ہر سال تقریباً 1 ملین لوگ مارے جاتے ہیں کیونکہ دنیا میں ایک ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو انسانوں کا خون بڑے ہی شوق سے پیتی ہے۔ جی ہاں، انہیں انسانوں کا خون پینا بے حد پسند ہے۔ یہ نہ تو کوئی جن بھوت ہیں اور نہ ہی چڑیلیں۔ یہ کسی فلمی کہانی کی طرح ویمپائرز بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی شیر یا ہاتھی ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آج ایسی کون سی مخلوق کی بات ہونے جا رہی ہے؟ تو دوستو، آپ کا تجسس ختم کرتے ہوئے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج جس مخلوق کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کو ماسکیٹو یعنی مچھر کہا جاتا ہے۔ صرف اس ننھی سی مخلوق کی وجہ سے ہر سال دنیا میں ہزاروں اموات اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کے لیے کچھ دلچسپ سوالات لا رہے ہیں کہ اگر مچھر پوری دنیا میں ختم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا انسانوں کو اس کا بہت فائدہ ہوگا؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نے انہیں کسی بڑی مصلحت کی وجہ سے پیدا کیا ہو؟ ہے نا حیرت کی بات؟ تو دوستو، آج ہم انہی سوالوں کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ اس وقت ریئل چینل کے زبردست پلیٹ فارم سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو ابھی اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیے گا تاکہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، یہ ننھی سی مخلوق انتہائی خطرناک ہے اور دنیا میں بے شمار بیماریاں بھی پھیلاتی ہے۔ ان میں سے بہت سی بیماریاں کافی مشہور ہیں، جیسے کہ ملیریا، یلو فیور اور ڈینگی وائرس۔ ناظرین، اس مخلوق کا طریقہ واردات انتہائی دلچسپ ہے۔ یہ پہلے تو کسی ایسے بندے کا خون پیتی ہیں جس کو کوئی بیماری ہو، اور پھر جب وہی مچھر آپ کا خون پینے آتا ہے تو سارے جراثیم آپ کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور یوں یہ مچھر بیماریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلاتے رہتے ہیں۔ اور دوستو، انسان ہی نہیں بلکہ ان زہریلے مچھروں سے تو جانور بھی نہیں بچ سکے۔ پوری دنیا میں جانوروں کی ایک بڑی تعداد ان مچھروں کے کاٹنے سے سالانہ طور پر مر جاتی ہے اور بیمار بھی ہو جاتی ہے۔ تو بھائی، سوال یہ ہے کہ ان مچھروں سے کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ کیسے انہیں دنیا سے ختم کر دیا جائے؟ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں کتنے مچھر ہیں۔ اب یہ اندازہ لگانا سر کے بال گننے سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل عمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 7 ٹریلین مچھر پائے جاتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام صرف اور صرف الاسکا میں موجود ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ پوری دنیا میں نہیں بلکہ صرف اور صرف الاسکا میں ان کی تعداد ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیں کہ پوری دنیا میں یہ مچھر کتنے زیادہ ہوں گے، کہاں کہاں ہوں گے اور کیا کیا گند مچا رہے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ دوستو، چمگادڑ ایک ایسی مخلوق ہے جو ایک وقت میں 600 مچھروں کا نام و نشان ختم کر سکتی ہے۔ تو اگر دنیا میں بہت ساری چمگادڑیں ہوں تو ان مچھروں کا وجود ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ آخر ہم ان چمگادڑوں سے چھٹکارا کیسے پائیں گے؟ تو جناب، یہ ترکیب تو ہو جاتی ہے فیل۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں۔ آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ آپ کا خون شاید مچھروں کے لیے بہت زیادہ مزیدار ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو کاٹتے ہیں اور آپ کا خون پیتے ہیں۔ لیکن اصل میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ مچھر انسانوں کا خون اس لیے پیتے ہیں کہ انہیں اپنی آنے والی نسلوں کو پالنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے سوال کی جانب۔ دوستو، سائنس کہتی ہے کہ اگر ہم جینیٹیکلی مچھروں کی جینز میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر سکیں کہ وہ کاٹنے کے لائق نہ رہیں، اور ہم ایسے مچھروں کی بہت زیادہ تعداد پیدا کر کے ہوا میں چھوڑ دیں، تو ممکن ہے کہ وہ مچھر کچھ سالوں کے بعد پہلے سے موجود مچھروں کی جگہ لے لیں گے، اور پھر صرف وہی مچھر باقی رہ جائیں گے جو کہ کاٹنے کے قابل نہیں ہیں۔ ویسے آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ دنیا میں مچھروں کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں، لیکن صرف پوری دنیا میں 6 قسمیں ہی ایسی ہیں جو انسانوں کو کاٹتی ہیں اور ان کا خون بھی پیتی ہیں۔ لیکن مان لیجئے کہ اگر ہم تمام تر مچھروں کو ختم کرنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو آخر اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ دوستو، جہاں تک فائدے کی بات ہے تو فائدہ بڑا ہی سمپل ہے کہ تمام تر ماسکیٹو سپریز اور مورٹن وغیرہ کی دکانیں تو بند ہو جائیں گی، اور شاید انہیں تو بہت نقصان ہو، لیکن اوورآل انسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا،
کیونکہ دنیا میں بیماریوں کا وجود بہت حد تک ختم ہو جائے گا، لوگ صحت مند اور توانا رہیں گے، انسانی عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے رہن سہن کے ماحول میں بھی خاصی آسانی اور تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، جبکہ جانوروں کی صحت بھی بحال ہو جائے گی۔ آپ گرمیوں میں آرام سے کھلی جگہوں پر پکنک منا سکیں گے، کیونکہ اب آپ کو مچھروں کے کاٹنے کا بھی کوئی خوف نہیں ہے۔ جانوروں کی اموات کی تعداد میں بھی کمی آئے گی۔ دوستو، عام طور پر کھلے پانیوں اور تالاب کے اندر یہ مچھر بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ دیہی علاقوں اور گاؤں دیہاتوں میں لوگ کھلا پانی استعمال کرنے پر موجود ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے لیے تو یہ مچھر وبال جان ہیں۔ اس کے علاوہ ان گندے تالابوں اور جوہڑوں سے اٹھ کر آنے والے یہ مچھر گھر میں پڑے صاف پانی کو بھی بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تو تھے انسانیت کو چند فوائد۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ان مچھروں کے مرنے سے انسانوں کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر پوری دنیا میں مچھر ختم ہو جائیں تو قدرت کا نظام زندگی بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ دنیا میں ایسی بہت سی مخلوقیں ہیں جن کی خوراک خدا نے مچھروں کو بنایا ہے۔ مثلاً چمگادڑ، مینڈک اور بہت سے پرندے ان مچھروں کو کھا کر ہی زندہ رہتے ہیں۔ تو اگر یہ تمام مچھر ختم ہو جائیں تو ان تمام سپیشیز کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بہت سے پودے اور پھول ایسے ہیں جن کو یہ مچھر پولینیٹ کرنے کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں، جن سے ان پھولوں اور پودوں کی نشو و نما بہتر بنتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زہریلے مچھر ہی ہیں جو ایمیزون رین فارسٹ کو بچا رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنے خطرناک اور تعداد میں بھی اتنے زیادہ ہیں کہ یہ لوگوں کو وہاں مسلسل درخت کاٹنے کا کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ آخری نقصان صرف یہ ہے کہ دوستو، اس کائنات کو بنانے والے نے اس نظام کو بہت سمجھ بوجھ کر بنایا ہے۔ انسانی آبادکاری آج 8 ارب کے برابر ہے اور یہ آبادی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ مخلوقات، بیماریاں اور مسائل کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے خدا نے اس کائنات میں انسانوں کی آبادی کو بیلنس کیا ہوا ہے۔ تو دوستو، ان مچھروں کو ختم کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور کیا ہمیں واقعہ ہی اس اسپیشی کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے؟ اپنی رائے سے اور اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔